ناکام ترین انسان کی کیا خاص نشانیاں ہوتی ہیں کن لوگوں کو؟ اور آپ دیکھیے کہ کہیں آپ بھی ناکام تو نہیں ہیں۔ ناکام انسان جو ہے اس کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، اس کی زندگی گول مول ہوتی ہے۔ اسے آج ایک خیال آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کل دوسرا خیال آتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتا۔ آج میں نے کوئی مشورہ دے دیا، کل آپ نے دے دیا۔ یہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے، پہنچنا کیا ہے، حقیقتاً کیا کرنا ہے، اس کا پوٹینشیل کیا ہے، وہ اپنے بارے میں بالکل ہی نہیں جانتا، اور اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں میں ایسے ہی دے کے رکھتا ہے جیسے ٹی وی یا کسی اور چیز کا ریموٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس کو جیسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ اس کے بعد ناکام آدمی میں جو دوسری بڑی کمی ہوتی ہے جس کا وہ خیال نہیں کرتا، وہ اپنی خوبیاں دیکھتا ہے اور دوسروں کی خامیاں دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے دنیا کے دوسرے لوگ غلط نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی کسی بھی غلطی، کوتاہی یا ہونے والے نقصان کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اور اس حد تک سٹبن ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اسے کہتے ہیں، آپ اس کے ہمدرد ہیں، اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جس راستے پہ جا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ دور جا کے جب دائیں طرف مڑو گے تو راستہ اتنا تنگ ہے کہ گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا ہے جہاں تمہیں چوٹ لگے گی، اور ممکن ہے کہ کوئی نکالنے والا بھی نہ ہو جب تک کہ کوئی وہاں سے نہیں گزرتا۔ وہ شخص اس راستے پہ جاتا ہے، گڑھے میں گرتا ہے، اور اس کا ہمدرد جو ہے اس کو گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ گر نہ گیا ہو، جا کے دیکھتا ہے تو واقعی گرا ہوا ہے، اس کو گڑھے سے جب نکالتا ہے اور اپنی طرف سے محبت میں ہمدردی کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ادھر مت جاؤ، گڑھا ہے، گر جاؤ گے، تو وہ کس حد تک ہٹ دھرم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک تھا، یہ گڑھا میرے راستے میں آ گیا۔ ایسے لوگوں کا مقدر آغاز بھی ناکامی، انجام بھی ناکامی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ کسل مندی، پروکراسٹینیشن جس کو کہتے ہیں، اس کا بدترین نمونہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، القصل، سستی، کاہلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں القصل سے پناہ مانگی ہے، ایسے ہی جیسے شیطان سے مانگی ہے۔ سستی، کسل بندی، یہ چیزیں جو ہیں، اچھا کر لیتا ہوں پھر کر لوں گا، ابھی کیا مسئلہ ہے۔ ایک بچہ جو کلاس 2 میں تھا، یہ میں کوئی آج سے کم از کم 50 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، جب وہ فیل ہو کے آیا تو ماں نے کہا کہ اس سال تم پھر فیل ہو گئے ہو۔ میری موجودگی میں وہ بچہ ماں کو کیا کہتا ہے، حالت میں کہڑا وڈا ہو گیا، جب فیل ہویا تو پھر کی ہو گیا۔ یہ بچے آج کے ہی اتنے ذہین یا شریر نہیں ہیں، 50 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ اس بچے کو میں نے اسپیشلی اسٹڈی کیا، اور اگلے 15 سال یا 20 سال جب تک میرا اس گھرانے سے تعلق رہا، میں اس علاقے میں تھا، تو اس کے علاقے زندگی میں پریشانیاں رہیں، لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں اپنی ناکامی کی ذمہ داری اپنے آپ کو دینے کی بجائے اس کا کوئی نہ کوئی خوبصورت جواز بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ، ان کی زندگی میں انتہائی بے ترتیبی ہوتی ہے، کوئی کام نہ ڈھنگ سے کرتے ہیں نہ وقت پہ کرتے ہیں، اور پھر ایک اور بہت اہم بات یہ ہوتی کہ ان کی زندگی میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ جب گول ہی نہیں ہے تو منصوبہ بندی کہاں سے ہوگی؟ پھر ان لوگوں میں ایک اور بڑی اہم بات آپ کو ملے گی، یہ معجزوں کے منتظر رہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ میرا اچھا وقت آنے والا ہے۔ وہ تعویذ، چلے، محنت اور مشقت کی بجائے اپنی محنت کا رخ ان چیزوں کی طرف موڑ دیتے۔
غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے یا کسی بہت بڑے دانا کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص تعویذوں پر بھروسہ کرتا ہے اور محنت مشقت اور اپنے اصل ذمہ داری سے انحراف کرتا ہے تو اللہ اس کو تعویذوں کے حوالے کر دیتا۔ ان میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ چڑچڑا پن ان میں زیادہ پایا جاتا ہے، ان میں برداشت کم ہوتی ہے، بات بات پہ غصہ کرنا ان کی ایک عام سی عادت بن جاتا ہے، جس وجہ سے یہ معاشرے میں اپنی حیثیت مزید کھوتے ہیں اور اس کا جو ہوتا ہے ذمہ وہ اپنے مقدر کو، حالات کو اور دوسروں کو کہتے ہیں، خود ذمہ داری نہیں لیتے۔ اور آخری بات جو ان لوگوں میں ہوتی ہے، یہ کچھ بھی کرتے ہوئے انجام پہ نظر نہیں رکھتے۔ اسٹیون کووی نے اپنی جو ہائیلی سکسیسفل پیپل کتاب لکھی ہے، ڈیل کارنیگی نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے دین کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مومن نہیں وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں۔ یہ حالات بدلنے کا انتظار کرتے ہیں، خود تقدیر یزداں نہیں بنتے، جس کے نتیجے میں تباہی و بربادی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ، کبھی ڈگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ، اس طرح کی باتوں کا لیتے ہیں سہارا اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہوگا تمہارا جب تک تم خود اپنے نہیں بنتے۔ بہت شکریہ۔